اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ بھی آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ایسے جو دوسرے ملک میں ہوتے ہیں وہ اپنے کہ دوسرے ملک میں اپنے دوست کو پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دینا، حالانکہ جو وہاں پہ جہاں سے پیسے بھیجے گئے ہیں وہاں پہ قربانی کا دن جو ہے وہ اگلے دن آئے گا، جہاں پر پیسے بیچے گئے اس سے اگلے دن، تو کیا اس طرح اس کی قربانی ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ بھی بہت اہم چیز ہے. کتنے سوال ہے؟ اچھا یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور کیونکہ ایسا کثرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ یورپین کنٹریز میں یا خلیجی ممالک میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے پاکستان میں لوگوں کو پیسے بھیج دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے یہاں پہ قربانی کر دیجیے گا. اب جو صاحب قربانی ہے اگر اس کے ملک میں ایام النحر شروع نہیں ہوئے اور یہاں پہ شروع ہو چکے ہیں اور قربانی کر دی گئی، قربانی ادا نہیں ہوئی ہے. اور اگر وہاں پر جہاں پہ وہ رہ رہا ہے صاحب قربانی ان کے ایام نہر گزر چکے ہیں اور پاکستان میں ابھی آ رہے ہیں پھر بھی قربانی نہیں ہوئی، تو یہ لازمی ہے کہ صاحب قربانی جس ملک کے اندر رہتا ہے اور جس ملک میں اس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا جو ہے وہ عید کے ایام میں یا ایام النحر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، ادروائز اس کی قربانی. سر ہمارا یہ سوال ہے کہ قربانی کا جو وقت وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں چونکہ کسائی جو ہے قصابوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، وہ کئی دفعہ عید کی نماز نہیں پڑھی بھی اس سے پہلے قربانی کر دیتے ہیں، فار فری بھی ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ اس سے پہلے جو کرتا ہے قربانی اس کی قربانی ہو جائے گی. اور دوسرا یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ رات کے وقت میں یہ قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے قربانی کے ایام شریعت نے مقرر کر دیے ہیں کہ کن ایام میں قربانی ہو سکتی ہے، کن اوقات میں ہو سکتی ہے، کن میں نہیں ہو سکتی ہے. تو قربانی کے جو ایام ہیں وہ 3 ہیں، 3 دن میں قربانی ہوگی. اس کا جو آغاز ہے وہ 10 ذی الحج کو نماز عید کی ادائیگی کے بعد شروع ہونا ہے. یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، عید کی نماز ادا کر لی اس کے بعد آپ قربانی شروع کرتے ہیں. اور کب تک چلنا ہے؟ 11 ذی الحج، 12 ذی الحج. 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے پہلے آپ کر سکتے ہیں. تو 10، 11 اور 12 غروب آفتاب سے پہلے نہ آپ پہلے کر سکتے ہیں. یعنی یہ پرابلم کہاں پہ ہوتا ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا نا، جو صرف بزنس پرپز کے لیے آئے ہیں، تو چونکہ ان کے پاس بکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ہزاروں کے جانور انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں، بکنگ کی ہوتی ہے، تو وہ گوشت تقسیم کرنے کا ٹائم بھی ایک مقرر کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں آپ گوشت آ کے لے جائیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ رات کو ہی سلاٹرنگ کا آغاز کر دیتے ہیں، یعنی 9 کی رات کو سلاٹر کرنا جانا شروع کر دیا. اب کیا ہوگا؟ لوگ تو گوشت لے جائیں گے، گوشت ہی لے کے گئے ہیں، قربانی ان کی طرف سے ادا نہیں ہوئی ہے. دوسرا ہم نے کہا رات کے وقت قربانی کرنا، تو رات کے وقت میں اگر تو اندھیرا ہے، لائٹ کا روشنی کا انتظام نہیں ہے تو پھر مکروہ ہے، کیونکہ 4 شریانیں جو ہیں وہ الگ سے کٹنا ضروری ہوتی ہیں. اندھیرے میں وہ ہو سکتا ہے کہ صحیح طریقے سے نہ کٹے، اس وجہ سے مکروہ ہے. لیکن اگر روشنی کا رات میں ارینج ہے اچھے سے اور ہر چیز بالکل دن کی طرح واضح اور کلیئر ہے، پھر رات کے وقت میں بھی قربانی کی جائے. کافی جو سوال ہے وہ، اور اس میں پیغام بھی آپ دیں کہ جو قربانی جب کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد جو علائشی ہے اس کو کس طرح ٹھکانے لگایا جائے، کہاں پر صفائی کا بندوبست، ان کو ساری چیزیں بتائیں. دیکھو یہ بہت اہم سوال ہے، اور آج کے پروگرام کا یہ میسج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی جان آپ نے فریضہ ادا کر دیا، اس کے بعد کے جو احکام ہیں وہ بھی آپ کے اوپر ضروری ہیں. دیکھیے قومیں جو ہیں وہ اپنے اجتماعی رویے سے پہچانی جاتی ہیں، اور اجتماعی رویے کو جاننا ہو کہ اس کے اندر تہذیب اور بلند اخلاقیات جو پائے جاتے ہیں، اگر وہ آپ جاننا چاہیں اور وہ کب نظر آئیں گے؟ آپ کی اجتماعی رویے میں اخلاقیات اور تہذیب اس وقت نظر آتی ہے جب کسی معاشرے میں شرح خواندگی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے. اور پاکستان کے اندر تعلیم کا نظام آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے، ناقابل بیان ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اجتماعی رویے شرمناک حد تک گر چکے ہیں. اور اس کی آپ کو نظر آئے گا قربانی کے بعد
جگہ جگہ پہ علائشیں پھیلی ہوئی ہیں، تعفن پھیلا ہوا ہے، بیماریوں کا باعث بن رہا ہے، آپ کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. تو آپ نے تو فریضہ ادا کیا، لیکن وہ آپ کے لیے کیا ہے کہ وہ عذاب کا باعث بنے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے، آپ کے عمل کی وجہ سے جو کہ اچھا تھا، فرض تھا، لیکن دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنا ہے. اور اس وجہ سے علائشوں کو ٹھکانے لگانا یہ آپ کے اوپر اتنا ہی فرض ہے جتنا قربانی کرنا فرض تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا النظافۃ نصف الایمان. ایسا دین آپ کو روئے زمین پر نہیں ملے گا کہ جو بھی یہ کہہ رہے کہ جو صفائی ہے آدھا ایمان ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ بنى الاسلام علی النظافہ، کہ اس نظافت اور صفائی ستھرائی کوئی اضافی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بنیاد نظافت پر ہے اور صفائی ستھرائی پر ہے. اللہ پاک خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال. لہٰذا ہم جو لوگ قربانی کرنے جا رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہیں گے یہ آپ کا محلہ ہے، آپ کی گلی ہے، آپ کا علاقہ ہے، آپ کا شہر ہے، اور یہ آپ کا پیارا وطن ہے. اس کو صاف ستھرا رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور تاحیات اس پر عمل کرنا اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی اسی طرز پہ تربیت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. تو ناظرین کرام، یہ وہ سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے سر سے پوچھے. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سر کا، آپ نے تمام سوالات کے جوابات دیے. تو ناظرین کرام، ہر وہ شخص جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام پہلوؤں کو میک شور کرے تاکہ اس کی قربانی قبول ہو. اور پھر اس کے بعد جو ضروری، قربانی کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے وہ اپنی سوسائٹی کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے قربانی کر دی تو اس کی علائشیں جہاں مرضی پھینک دے، کیونکہ اگر آپ ایسا کام کریں گے تو نہ وہ قربانی قبول ہوگی، اس کا الٹ آپ کو گناہ بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بنے گا. تو لہٰذا اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور اپنے سوسائٹی اور ماحول کو بھی صاف و شفاف رکھیں. تو انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك